تو اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. ان کی قوم کا قصہ چل رہا ہے. آیت نمبر 83 سے ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے، جن کو خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے تھے. اچھا، ذریتن لفظ کو دیکھیں. ذریتن، ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور تنوین کیا بتا رہی ہے کہ نکرہ ہے، تو بہت تھوڑے لوگ تھے، یہ قلت بتا رہی ہے. یہ تنوین جو ہے نا یہ بہت کچھ بتاتی ہے. بعض دفعہ یہ تقلیل بتا رہی ہوتی ہے کہ تھوڑے سے، بہت تھوڑا سا اماؤنٹ تھا. تو بہت تھوڑے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سچا مانا. تو ذریتن میں سچا ماننے والوں کی قلت تعداد بھی ہے اور ان کی اپنی کمزوری بھی ہے، یعنی کہ تعداد بھی کم اور ایمان بھی کم. آمنا لی موسیٰ الا ذریتن، تصدیق کری موسیٰ کی کس نے؟ ذریتن نے. تو نمبر بھی بہت کم تھا، اور جو نمبر تھا ان کا ایمان کا لیول بھی بہت کم تھا، بہت ویک تھا. تو ہمیں قلت تعداد بھی پتہ چل رہی ہے اور ان کی ایمان کی کمزوری بھی پتہ چل رہی ہے. پکے ایمان کے لیے تو آمنا بھی استعمال ہوتا ہے، ایمان لائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے یہ بات تسلیم کر لی. اور ذریتن سے مراد ہے جوان، یعنی کہ یوتھ کا ذکر ہے یہاں پر. چھوٹے بچے کی بات نہیں ہے، بوڑھوں کی بات بھی نہیں ہے، یوتھ کی بات ہے. تو چند نوجوانوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس قوم کے یہ لوگ تھے؟ یعنی قوم ہی کی ضمیر میں جو ہی ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ کس کی قوم کے لوگ تھے؟ تو مفسرین نے اس کے بارے میں دو آراء کا اظہار کیا ہے. کچھ مفسرین موسیٰ علیہ السلام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ایشو کیا ہے؟ اگر ہم قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف لے کے جائیں، بنی اسرائیل کی طرف لے کے جائیں کہ بنی اسرائیل میں سے چند نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کری، تو اس میں ایشو کیا ہے بتائیے؟ بنی اسرائیل تو مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے اللہ کے رسول ہیں. کبھی انکار کیا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا؟ نیور. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ جی ہاں، بالکل کیا تھا. جادوگر کہا تھا ان کو، کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کبھی بنی اسرائیل نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، آپ کہاں سے اٹھ کر آ گئے. وہ مانتے تھے کہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، سچا رسول مانتے تھے ان کو. سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ سمپل سی بات ہے نا. اچھا، اس لیے کچھ مفسرین جو یہ بات کہتے ہیں کہ قومی ہی، من قومی ہی کی ضمیر فرعون کے لیے آ رہی ہے. فرعون کی قوم میں سے چند نوجوان ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. حافظ ابن کثیر کی یہی رائے ہے کہ یہ فرعون کی قوم کا ذکر ہے یہاں پر. چند نوجوان مان رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات صحیح ہیں، باقی لوگ متاثر تو تھے مگر فرعون اور اپنے سرداروں کے ڈر سے ایمان نہیں لا رہے تھے. کیوں؟ ان یفتنہم، کہ وہ تنگ کرے گا ان کو. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ دو اوپینینز. اچھا، یہ تیسرا اوپینین بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ذریتن ہے، یہ جو نوجوان ہیں، یہ بنی اسرائیل اور آل فرعون دونوں میں سے تھے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ کن دو قوموں کی طرف؟ بنی اسرائیل اور آل فرعون دونوں کی طرف بھیجے گئے تھے نا. تو یہ قومی ہی سے مراد کون ہے؟ کس کے جوان؟ بنی اسرائیل کے بھی اور آل فرعون کے بھی. اب یہ دونوں کے جوان کیسے ہو سکتے ہیں؟
کہ ایک لڑکا ہے وہ اسرائیلی بھی ہے اور فرعونی بھی ہے. کیسے جی؟ تو اس سے وہ دونوں کے لیے کیسے ہو گئے؟ تو اس سے کیا ہوا؟ ایک نوجوان ہے، ایک لڑکا ہے وہ اسرائیلی بھی ہے اور وہ فرعونی بھی ہے. تدبر کر نہیں رہے ہیں آپ لوگ. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یستحیون نساءہم. فرعون نے کیا کیا تھا؟ یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم. بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ چھوڑا تھا نا، ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے. کیوں چھوڑا تھا زندہ؟ کنیزیں بنانے کے لیے، تاکہ فرعون کی نسل آگے بڑھے. تو ایک نوجوان کیا اسرائیلی اور فرعونی ہو سکتا تھا؟ جی ہاں، ماں اسرائیلی اور باپ فرعونی قبطی. سمپل. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکے تھے یہ اس طرح سے تھے کہ باپ ان کے قبطی یعنی فرعونی قبطی نسل اور مائیں بنی اسرائیل میں سے تھیں. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ایک آپشنز ہیں جو کہ ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے نئے پرانے ایمان والے کون؟ بنی اسرائیل. اور نئے ایمان والے کون؟ جو فرعون کی قوم میں سے کنورٹ ہو رہے تھے یا سوچ رہے تھے کنورٹ ہونے کا. سب کے ایمان کا جذبہ ابھارا. آمنا لہو پر ہے نا. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اب وہ آمنا بھی کے مقام تک ان کو لانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور تم توحید قبول کر لو اور تم مجھ کو اللہ کا سچا رسول مان لو. میری بعض باتوں کو تم سچا کہہ رہے ہو نا، اب تم مجھ کو رسول بھی مان لو اللہ کا. یعنی ان کا لیول اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب تم ایمان کے پراپر لیول کے اوپر آ جاؤ. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر تم بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. ان سے کہا کہ جب دل تمہارا گواہی دے رہا ہے تو اب ایمان کا تقاضا تم پورا کرو. لیکن فرعون سے خوف زدہ تھے کہ وہ ان کو فتنے میں ڈالے گا. تو دشمن کے خوف کا علاج کیا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرو اور اس پر بھروسہ کرو. ایمان مضبوط کرو، کمر کس لو، ڈرنا چھوڑ دو. اللہ ہمارے ساتھ ہے. حوصلہ دلایا، بہادر بنانے کی کوشش کی، نرو اسٹرانگ کری ان کی. اور تو قوم میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا کہ اگر آل فرعون والوں سے خطاب کیا تھا انہوں نے کہ تم بھی اب ایمان لے آؤ، یعنی اپنا ایمان مت چھپاؤ. اب تم دل میں تمہارے خیال تو آ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب تم ایمان لے آؤ، اب تم ایمان کا اظہار کرو. اور دیکھیں توکل ہوتا ہی کیا ہے کہ جب انسان ایمان لانے کے نتائج سے ڈر رہا ہو یا نیکی کرنے کے ریپرکشنز اس کو خوفزدہ کر رہے ہوں. اگر بات یہ ہے کہ ہم نے سچ بولا اور ہم کو 50,000 روپے دے دیے جائیں گے تو اس میں توکل کی کیا بات ہے؟ پھر کوئی کہے کہ اللہ پہ توکل کرو. بھئی ہم تو بہت خوش ہیں، نیکی کی ہے اور نیکی کا بہت بہترین اجر سامنے نظر آ رہا ہے. اب اگر کسی نے کہا کہ اگر تم نے سچ بولا تو تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اب سچ بولنے کے لیے اللہ پر توکل ضروری ہے. جب ہمیں سچ بولنے کے نتیجے میں کسی خوف کا اندیشہ ہو، کسی سزا کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ اب دیکھیں توکل آتے ہی وہاں پر ہے کہ جب دین پر عمل کرنے کے دنیاوی نقصانات کا انسان کو اندیشہ محسوس ہو رہا ہو تو اللہ پہ توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. تو دیکھیں کہنے سے فرق پڑا نا، قوم کے اندر جذبہ بڑھا. درس اور تدریس کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. مردہ جذبے زندہ ہو جاتے ہیں، بجھتے ہوئے جذبے تازہ ہو جاتے ہیں، باسی جذبے تازہ ہو جاتے ہیں، بجھتے ہوئے جذبے پھر بھڑک اٹھتے ہیں. الحمدللہ یہ ریمائنڈر ہے، الحمدللہ یہ دلوں کی زندگی ہے مذاکرہ، دراصل علم کی زندگی مذاکرہ ہے. تو یاد دلایا، ان کو یاد آ گیا، جوش اور جذبہ آ گیا. کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے لیے فتنہ مت بنا.
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ تو بڑا اثر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کا۔ اور پھر ہم جو بات کر رہے ہیں الفاظ کی اور درس کی، تو بات یہ ہے کہ پاور آف ورڈز بڑی چیز ہے۔ الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور اسپوکن ورڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے ریٹن ورڈ کے مقابلے میں۔ لکھا ہوا جتنا اثر کرتا ہے اس سے زیادہ بولا ہوا لفظ اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اسپیچ آف اللہ، اور سب سے پہلے قرآن سنا گیا۔ سننے کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے پڑھنے کے مقابلے میں۔ ہم خود جانتے ہیں کتنی دفعہ پتہ نہیں ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، تفسیر پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، نہیں سمجھ آتا تھا ہم کو اس طرح سے۔ ہم نے جب سنی نا تفسیر، اپنا تو مجھے پتہ ہے، جب سب سے پہلے میں نے تفسیر سنی مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں کھول دی ہیں کسی نے۔ جو ہم ساری چیزیں قصے سمجھا کرتے تھے کہ یہ اس کے متعلق، یہ اس کے متعلق، پتہ چلا تو سارا اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی، سب نے کہا اللہ پر ہم نے توکل کیا، اور اظہار کے طور پر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ دوسرے یہ کہ ایمان والوں کو کمزور اور بے بس دیکھ کر فرعونی یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے خدا زیادہ طاقتور ہیں اور موسیٰ کا خدا کمزور ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھیں اور اس نے اپنے کفر پر اور ڈٹ جائیں۔ اور یہ ہوتا ہے دنیا میں، کافروں کا کامیاب ہونا اور غالب ہونا، اور ایمان والوں کا ناکام اور مغلوب ہونا خود کافروں کے لیے بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے بھی فتنہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ جو کافر ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ظلم و تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر۔ اور سچی بات ہے کہ ہر شخص کے اندر اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی کہ وہ پرسیکیوشن کو سہ جائے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کافر قوم سے نجات دے دے۔ ان کے ساتھ رہنا خود فتنہ ہے، کافروں کے ساتھ رہنا خود فتنہ ہے۔ کیسے فتنہ ہے؟ آپ کو یاد ہے میں بالکل درس کے شروع ہی میں بات کی تھی کہ سارا ماحول مخالف ہے، اور چند لوگ یا دو چار ہی ڈٹے ہوئے ہیں ایمان پہ، تو ہو سکتا ہے کہ جو شک اور شبہات کا اظہار وہ ہر طرف سنتے رہتے ہیں وہ کنٹیجس ہو جائے، وہ خود بھی شک میں پڑ جائیں، وہ خود بھی ذرا سے ڈھیلے پڑنے لگ جائیں۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو کہ کافر ہیں، خود بھی انسان بعض دفعہ اپنے ایمان کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے، تو یہ بھی فتنہ ہو گیا نا۔ یا کمپرومائز کرتا ہے، عمل اس کا کمتر درجے کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا اتنا متاثر ہو جاتا ہے کافروں سے کہ دین ہی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور آج مسلمان امت کو ان تمام فتنوں کا سامنا ہے، یا تو اتنے امپریس ہیں کافروں سے کہ دین چھوڑ کے چلے گئے، ایکس مسلمز، باقاعدہ لکھا ہوا ہے ایکس مسلم، پہلے مسلمان تھا اور اب نہیں ہے، یا تھی اور اب نہیں ہے، یا یہ کہ دین پر کمپرومائز کرنا، بیک فٹ پر رہنا، یا یہ کہ پھر دین کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے پرسیکیوشن کا سامنا کرنا، نام کی وجہ سے کہ نام مسلمانوں والا ہے، یا کوئی حال حلیہ، اور حال حلیہ مسلمان عورت کا ہی ویزیبل ہوتا ہے، مردوں کا تو نہیں پتہ چلتا، اس کی وجہ سے نوکری نہیں ملنا، یا کوئی ریشل سلرز سننا، یا دھکے کھانا، یا کسی نے آ کے سر پہ سے حجاب کھینچ دیا۔ یہ آسان نہیں ہے ساری چیزیں برداشت کرنا، یا چلتے چلتے کسی نے کوئی جملہ اچھال دیا، ٹیررسٹ کہہ دیا، کچھ اور کہہ دیا۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں یہ ہوتے ہیں، ان سب کو ایک لفظ کے اندر سمیٹا گیا، فتنے کے اندر، اور یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے بس تو ہم کو اس کافر قوم سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ بِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ اچھا جناب، وہی تو سمجھ آ گئی، موسیٰ ان کے بھائی سمجھ آ گئے، بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر، یہ بھی سمجھ آ گیا، لیکن وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اس پہ ہمارا فوکس ہے کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک تو یہ ہے کہ تم
اپنے کچھ گھروں کو ٹھکانہ بناؤ، جیسے اوپر آیا تھا تبوا لقومکما بمصر بیوتن، گھر بناؤ. کس چیز کے لیے؟ ان کو تم قبلہ بناؤ. ٹھیک ہے. اچھا، قبلہ کیا ہے؟ ڈائریکشن ہے، رخ ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے، یعنی اب جو موسیٰ علیہ السلام ہیں اب اپنی بکھری ہوئی قوم کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ؟ بنی اسرائیل تو اسکیٹرڈ تھے نا، پورے مصر کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور کمزور تھے. تو اب ان کو جمع کیا جا رہا ہے، ایک اجتماعیت کا اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم امت ہو، اور امت کا احساس دلانے کے لیے کوئی بہرحال جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ جمع ہوں. جیسے ہمارے ہاں ہمیں امت ہونے کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ مسجد. اور بہت زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ حرم، جب بیت اللہ ہم جاتے ہیں، ہے نا. ایک اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے نا. سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا. اب یہ بنی اسرائیلی تھے، یہ تو پرسیکیوٹڈ مائنورٹی تھے. یہ تو ظاہر یہ مائنورٹی ہوتے تھے یا نہیں تھے، تعداد تو اچھی خاصی تھی ان کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہرحال پرسیکیوشن میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے تعداد بھی کچھ کم ہو گئی، اتنے بیٹوں کو قتل کیا تھا ان کے. اب ان کے پاس تو کوئی اجتماعیت کا نظام ہی نہیں تھا، نہ ان کی مسجدیں تھیں، نہ ان کی عبادت گاہیں تھیں. اور ہر امت کو جو مونوتھسٹ ریلیجنز ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہ میں عبادت کا حکم دیا تھا. سب کی اپنی مسجدیں تھیں. ابھی تو مسجدیں نہیں بنا سکتے تھے. آج بھی ہم جانتے ہیں جہاں مسلمان پرسیکیوٹڈ ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ مسجدیں بنائیں یا وہ اجتماعی طور پہ کہیں جا کر عبادت کریں. تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ گھروں کو بناؤ اور ان گھروں کو تم قبلے کے طور پہ استعمال کرو. یعنی تم کو اپنا رخ تلاش کرنا ہے، یعنی وہاں بیٹھو، درس اور تدریس کرو، جو تمہارا سبق تھا توحید کا اس کو دہراؤ آپس میں بیٹھ کے. اچھا، جب آئیں گے ملیں گے تو تسلی بھی دیں گے دوسرے کو، غمخواری بھی کریں گے، پیار محبت بڑھے گا، اتحاد قائم ہوگا. رائٹ؟ یہ سارے کام جو ہیں یہ پھر اجتماعیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. الحمدللہ دیکھیں ہم آئے، ہم جانتے بھی نہیں تھے دوسرے کو، آنا شروع کیا ہم نے، پھر ملے، پھر محبت ہوئی، اتحاد ہوا، الحمدللہ دکھ سکھ میں کام آئے. ایک دوسرے کو دیکھ کے حوصلہ بڑھتا ہے کہ اچھا وہ ایک قدم آگے نکل گئیں، انہوں نے یہ حکم سنا تھا قرآن کا تفسیر میں، انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اب میں بھی عمل کرنا شروع کروں. تو یہ سارے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ اجتماعیت کے فائدے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. اب جو قبلے کی بات آ رہی ہے کہ قبلہ بناؤ سے کیا مطلب؟ کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، وقیموا الصلاۃ جو آیا ہے. تو درس و تدریس بھی ہو رہی ہے، اجتماعیت بھی ہے، اور اقیموا الصلاۃ، سب مل کے نماز قائم کرو. کہ اب تمہارے کچھ گھر ایسے ڈیزگنیٹڈ ہوں، یا تو تمہارے اپنے گھروں میں یہ کام ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، درس و تدریس ہو رہی ہے، یا تم چند گھروں کو الاٹ کر لو، ان گھروں کو تم مسجد اور مدرسے کے طور پہ استعمال کرو اور وہاں تم باجماعت نماز کا اہتمام کرو. حدیث میں آتا ہے نا کہ ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر. تو گھروں میں جماعت کا انتظام کرو تم. تو اگر مسجدیں آباد نہیں کی جا سکتی تو مجبوراً گھروں ہی میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے آج کل کووڈ کے زمانے میں لوگ گھروں کے اندر جماعت کر رہے ہیں. اچھا، اب ایک اور مطلب جو یہاں پر ہے نا، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کچھ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبلے کے رخ پر بناؤ. کون سا قبلہ؟ کون سا قبلہ؟ بیت المقدس، بیت اللہ؟ آپ بتائیں کون سا؟ موسیٰ علیہ السلام کس کی نسل سے چلتے چلے آ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی نسل سے. ٹھیک ہے نا؟ یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے. وہ کن کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے. وہ کن کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بہت پہلے کیا بیت اللہ بن چکا تھا؟ جی بن چکا تھا. دیکھیں ایکچولی ہمیں ہسٹری یاد نہیں رہتی نا، اور ہسٹری پتہ نہیں ہے ہمیں. تو بیت اللہ بن چکا تھا. تو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا. تو یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے سے کوئی نئی بات نہیں تھی یہ. اور ابھی تو سلیمان علیہ السلام آئے ہی نہیں تھے، 300 سال کے بعد ان کو آنا تھا.
موسیٰ علیہ السلام کے. ابھی تو ہیکل سلیمانی بنا ہی نہیں تھا, سلیمان علیہ السلام والی مسجد تو بنی ہی نہیں تھی ابھی. تو یہاں پر قبلہ رخ, کہ تم قبلے کی سمت پہ اپنے گھروں کو بنا لو, تو وہاں تم پہ نماز پڑھا کرو. ہم جانتے ہیں نا مسجدیں کس رخ پر بنی ہوئی ہوتی ہیں, ہماری مسجدوں کا ڈائریکشن کہاں ہوتا ہے؟ مکے کی طرف ہوتا ہے. تو یہ کر لو تم کام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے جب سیقول میں پڑھا تھا قبلے کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں, بنی اسرائیل خاص طور پہ, یہ قبلے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں, اس لیے کہ ان کا اپنا قبلہ یہ رہ چکا تھا, اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ نشانی موجود تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا. تو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور اپنے مکانوں کو قبلہ رخ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. وَقَالَ مُوسَىٰ, اب یہ بڑی ہی دل ہلانے والی دعا آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. اچھا, جو پچھلی آیت تھی نا اور اس آیت میں یقیناً زمانے کا فاصلہ ہے, زمانی فصل ہے. یعنی کہ قبلہ بناتے ہی دعا نہیں شروع کر دی کہ اللہ تو فرعون کو ہلاک کر دے. وہ ٹائم گزرا, فرعون کو دعوت دیتے رہے, بتاتے رہے, نہیں سمجھا. اب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ربنا, اے ہمارے رب, انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا, اے ہمارے رب, تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. ربنا, اے ہمارے رب, لیضلوا عن سبیلک, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. ساری کوشش کر لی فرعون کو سمجھانے کی, سارے معجزے دیکھ لیے, پھر بھی گمراہی مخالفت میں اڑے رہے. وہ بھی اڑا رہا, خود فرعون, اس کے سردار بھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, یہ سارا مال, یہ ساری زینت, اور زینت کس کو کہتے ہیں بھئی؟ بہت اچھے اچھے ڈریسز, بہت اچھے گھر, بہت اچھی اولاد, گھروں کے اندر رہ رہے ہیں مزے سے, اعلیٰ عہدے ہیں, بہت عمدہ کھا پی رہے ہیں, صحت بہت اچھی ہے, خوبصورت بھی ہیں. یہ سب چیزیں زینت ہیں نا, سجاوٹ ہیں. یہ سب چیزیں ان کے پاس ہوں گی, اور مال بھی بہت تھا. تو اللہ تعالیٰ, اب یہ تو لوگوں کو تیرے راستے سے روک رہے ہیں. تو اب انہوں نے بد دعا دی موسیٰ علیہ السلام نے. ربنا, اے ہمارے رب, اطمس علی اموالہم, اللہ ان کے مال غارت کر دے. واشدد علی قلوبہم, اور اللہ ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. کہ اللہ تو نے ان کو ڈھیل دی, رحم و کرم کیا, اب اللہ تو اپنی پکڑ کا مزہ ان کو چکھا دے. اس لیے کہ اس اموال کے اوپر ہی یہ دراصل تکبر کر رہے ہیں. تو اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے, اور یہ مانے ہی نہ, اب ہی ایمان نہ لائیں. مراد کیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے. یہاں دعا مانگی, وہاں قبول ہو گئی. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. فاستقیما ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون, ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے. فوراً دعا قبول ہوئی. ساتھ ہی حکم یہ دے دیا کہ ٹھیک ہے, ہم یہی کریں گے, ان کے مال مٹا دیں گے, ان کے دل سخت کر دیں گے, لیکن تم بھی ثابت قدم رہنا. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ دعا کو عمل میں آنے میں, امپلیمنٹ ہونے میں وقت لگے. قبول تو ہو گئی ہے فوراً, اجیبت دعوتکما, دعا تمہاری ایکسیپٹ ہو گئی, لیکن ابھی اس کو امپلیمنٹ ہونے میں ہو سکتا ہے وقت لگ جائے. تو تم بے صبرے مت ہو جانا, اس وقت تک فریضہ رسالت ادا کرتے رہو. دوسرے, آگے اللہ تعالیٰ سرکشوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے, آپ دیکھیں فرعون کو ڈوبتا دیکھنا مذاق بات نہیں ہوگی, کہ اللہ جو ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے اس کو جی کڑا کر کے دیکھنا. جب ان کی شامت آ رہی ہو تو دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے, نہ کبھی ان کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی تم دعا کرنا. تو یہ فاستقیما جو آیا ہے کہ اب اپنی بد دعا پر قائم رہنا. ایسا تو نہیں کہ اسپر آف دا مومنٹ ایموشنل ہو کے تم نے بد دعا دے دی, پھر تم بعد میں ریگریٹ کرو, پچھتاؤ کہ میں نے کیوں بد دعا دی, اس لیے وہ تو قبول ہو چکی ہے.
تو لہٰذا اب ریگریٹ نہیں کرنا. اور ساتھ ہی فرمائے کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار مت کرنا کہ جن کو پتہ نہیں ہے. لا علم لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جلد بازی کا، یا یہ مایوس ہو جانا کہ شاید اللہ ہماری بات نہیں سن رہا. اب یہ دیکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے. کس کو دی ہے؟ جو پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اپنی دنیا کی نعمتوں کو دین کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہر نعمت والے کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کی دعائیں بیان فرمائی ہیں، اور بہت سے انبیاء نے مغفرت کی دعا کی ہے مومنوں کے لیے، کی ہے نا. تو جو انہوں نے مومنوں کے لیے دعا کی، تو خالی اپنے زمانے کے مومنوں کی مغفرت کی دعا کی کہ قیامت تک کے مومنوں کی مغفرت کی دعا کی؟ قیامت تک کے مومنوں کی. میں اور آپ بھی شامل ہیں نا، ان کی دعاؤں میں بھی میں اور آپ شامل ہیں. تو جیسے انبیاء کی دعائیں قیامت تک کے لیے ہوتی ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے اندر، ایسے ان کی بد دعائیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو بد دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ہو سکتا ہے صرف فرعون تک کے لیے نہ ہو، یہ ہر اس شخص کے لیے ہو کہ جو اپنا مال استعمال کرتا ہے اور پھر شدت کے ساتھ اللہ کے دین کا راستہ روکتا ہے. تو ہر نعمت والا اپنا جائزہ لے لے کہ ہم نے اپنی نعمتوں کو کہاں لگایا، کدھر کھپایا. کہ ہم نے دین کو سجایا، کہ ہم نے رحمان کی شان بلند کری، یا ہم نے شیطان کی تعلیمات کو فروغ دیا، اس کو سپورٹ کیا. یہ خود ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. چلیں ہم یہیں تک کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کچھ آپ کے سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کو ایڈریس کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.